العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل فی الخنثی، یہ فصل ہے خنثی کے بیان میں. للخنثی المشکل اقل النصیبین، خنثی مشکل کو دو حصوں میں سے کمتر حصہ ملے گا. اعنی اسوأ الحالین، میری مراد ہے دو حالتوں میں سے بدتر حالت ملے گی. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی و اصحابہ، حضرت امام ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب رحمہم اللہ کے نزدیک. وہو قول عامت الصحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور یہی عامت الصحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا قول ہے. وعلیہ الفتوی، اور اسی پر فتویٰ ہے. کما اذا ترک ابنا و بنتا و خنثی، جیسے کہ ایک شخص نے بیٹا بیٹی اور خنثی کو چھوڑا. للخنثی نصیب بنت، تو خنثی کو بیٹی کا حصہ ملے گا. لأنہ متیقن، اس لیے کہ یہ حصہ متیقن ہے. وعند الشعبی رحمہ اللہ تعالی وهو قول ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اور حضرت امام شعبی رحمہ اللہ کے نزدیک، اور یہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے. للخنثی نصف نصیبین، خنثی کو مذکر و مؤنث کے حصے کا آدھا ملے گا. بالمنازعۃ، رفع منازعہ کے پیش نظر. عزیز طلبہ، اس فصل کے تحت مباحث سبعہ پر مشتمل گفتگو کرنی. بحث اول تمہیدی گفتگو، بحث ثانی خنثی کے لغوی و اصطلاحی معنی، بحث ثالث خنثی کی قسمیں مع احکام، بحث رابع خنثی مشکل کی توریث کے سلسلے میں مذاہب کی تفصیل، بحث خامس تخریج شعبی میں صاحبین رحمہم اللہ کے اختلاف کی وضاحت مع مثال، بحث سادس مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پر دو اہم سوال اور ان کے جوابات، بحث سابع خنثی مشکل کے سلسلے میں 5 اہم فوائد. بحث اول تمہیدی گفتگو. عزیز طلبہ، مصنف علیہ الرحمہ اب تک خالص مردوں اور خالص عورتوں کے احکام بیان کر رہے تھے. جب مصنف علیہ الرحمہ خالص مردوں اور خالص عورتوں کے احوال اور ان کے احکام سے فارغ ہوئے تو اب ان لوگوں کے احکام بیان کر رہے ہیں جن کے کبھی تو وجود و عدم میں تردد ہوگا، وہ موجود ہیں بھی یا نہیں ہیں اس میں شک ہو جائے گا، اور کبھی ان کی ذکورت و انوثت میں شک ہوگا کہ وہ مذکر ہیں یا مؤنث ہیں. لہٰذا وہ وارثین جن کے وجود و عدم میں تردد ہو وہ 3 قسموں پر مشتمل ہیں. نمبر 1، حمل، ماں کے پیٹ میں موجود وارث، معلوم نہیں ہے وہ زندہ پیدا ہوگا، معلوم نہیں ہے وہ مردہ پیدا ہوگا. زندہ پیدا ہوگا تو وہ موجود ہے، مردہ پیدا ہوگا تو وہ معدوم ہے. نمبر 2 پر ہے مفقود، وہ شخص جو گم شدہ ہو، معلوم نہیں وہ زندہ ہے یا مر گیا. اور نمبر 3 حرقہ غرقہ ہدمہ، حوادثات میں چند نسبی وارثین کا ایک ساتھ میں فوت ہو جانا کہ موت کی تقدیم اور تاخیر میں کوئی علم نہ ہو. اور وہ وارثین جن کی ذکورت و انوثت میں تردد ہو وہ 2 قسموں پر مشتمل ہے. نمبر 1 خنثی مشکل، یعنی وہ ہجڑا جس کے مذکر و مؤنث میں تردد ہو، اس کی حالت مشتبہ ہو. اور نمبر 2 حمل، ماں کے پیٹ میں موجود جو وارث ہے معلوم نہیں وہ مذکر پیدا ہوگا، معلوم نہیں کہ وہ مؤنث پیدا ہوگا، تو اس کی ذکورت و انوثت میں شک ہے. چنانچہ بحث اول آپ حضرات کے سامنے تمہیدی گفتگو کے طور پر یہ پیش کر دیا. لہٰذا مصنف علیہ الرحمہ ان وارثین میں سے خنثی مشکل کے احوال اور اس کے احکام کو اس فصل میں بیان کر رہے ہیں. بحث ثانی خنثی کے لغوی و اصطلاحی معنی. خنثی فعلا کے وزن پر ہجڑے کے معنی میں آتا ہے، اس کی جمع خناس یا خناسہ آتی ہے، اور اصطلاح میں اس شخص کو کہتے ہیں جس کو مذکر اور مؤنث دونوں کے آلے ہوں، ذکر بھی ہو فرج بھی ہو، یا دونوں آلات میں سے کوئی بھی آلہ نہ ہو.
اور اس صورت میں اس کو خنثی مشکل اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی صفت ذکورت و انوثت اس پر مشتبہ ہو جاتی ہے، معلوم نہیں ہوتا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث، اس لیے اسے خنثی مشکل کہتے ہیں۔ بحث ثالث، خنثی کی قسمیں مع احکام۔ یاد رکھیں خنثی کی دو قسمیں، نمبر ایک خنثی مشکل، نمبر دو خنثی غیر مشکل۔ خنثی غیر مشکل کی تعریف کیا ہے اس کو سمجھ لیں۔ خنثی غیر مشکل اس شخص کو کہتے ہیں جس میں صفت ذکورت و انوثت میں سے ایک صفت کو ترجیح ہو جائے۔ مثلا ایک بچہ پیدا ہوا، اس کو ذکر بھی ہے فرج بھی ہے، لیکن وہ دونوں میں سے کسی ایک آلے سے پیشاب کرتا ہے۔ آلہ ذکر سے کرتا ہے تو اس کو مذکر مانا جائے گا، آلہ فرج سے اگر وہ پیشاب کرتا ہے تو اس کو مؤنث مانا جائے گا۔ لیکن اگر وہ دونوں آلے سے پیشاب کرتا ہے تو اب ایسی صورت میں فقہا فرماتے ہیں دیکھا جائے گا دونوں آلوں میں سے کون سے آلے سے پیشاب پہلے آتا ہے۔ مذکر کے آلے سے، آلہ ذکر سے اگر پیشاب پہلے آتا ہے، آلہ فرج سے پیشاب بعد میں آتا ہے تو اسے مذکر مانا جائے گا، اور اگر آلہ فرج سے پہلے پیشاب آتا ہے تو اسے مؤنث مانا جائے گا۔ لیکن اگر دونوں آلوں سے برابر پیشاب آتا ہے تو اب اس سلسلے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کثرت اور قلت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن حضرات صاحبین فرماتے ہیں یہاں کثرت اور قلت کا اعتبار ہوگا۔ دیکھا جائے گا دونوں آلوں میں سے کون سے آلے سے زیادہ پیشاب آتا ہے، جس آلے سے زیادہ پیشاب آتا ہے اس آلے کو بنیاد بنا کر اس کو مذکر و مؤنث کا حکم دیا جائے گا۔ اور اگر دونوں آلوں سے بھی برابر پیشاب آتا ہے تو اب بلوغت تک اس کی حالت موقوف ہوگی کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث۔ چنانچہ جب وہ بالغ ہو جائے گا تو بالغ ہونے کے بعد دیکھا جائے گا کہ وہ اس پر علامات ذکور ظاہر ہو رہے ہیں یا علامات اناث اس پر ظاہر ہو رہے ہیں۔ علامات ذکور ہے داڑھی کا نکل جانا، احتلام کا ہونا، عورتوں سے لقاء کے شوق کا پیدا ہونا، حاملہ بنانے کی صلاحیت کا اس کے اندر آ جانا، اور علامات اناث ہے حیض کا آ جانا، پستان کا ابھر جانا، چہرے پر داڑھی کا نہ آنا، حاملہ بننے کی صلاحیت کا پیدا ہو جانا، مردوں سے لقاء کا شوق پیدا ہو جانا، یا علامات اناث کے قبیل سے۔ ان دونوں علامتوں میں سے جو بھی علامت ظاہر ہوگی اس علامت کو بنیاد بنا کر اس کی ذکورت و انوثت کو متعین کیا جائے گا۔ لیکن اگر بالغ ہونے کے بعد کوئی علامت ظاہر نہ ہوئی، یہ دونوں قسم کی علامت ظاہر ہو گئی، مذکر کی بھی علامت اس میں موجود ہے، مؤنث کی بھی علامت اس کے اندر موجود ہے، تو اب یہ خنثی غیر مشکل نہیں رہا بلکہ اب یہ خنثی مشکل رہا۔ اور مصنف علیہ الرحمہ اس فصل کے اندر اسی خنثی مشکل کے احکام کو بیان کر رہے ہیں۔ خنثی غیر مشکل کی تعین تو آپ کر لیں گے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث، اور جب فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث تو اس کو قواعد سابقہ کی روشنی میں وراثت دی جائے گی۔ لیکن اگر بالغ ہونے کے بعد دونوں قسم کی علامت اس میں ظاہر ہوئی یا کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی، صفت ذکورت و انوثت کے تعین اور ترجیح کا کوئی یہاں سبب موجود نہیں ہے اور بالکل مشکل ہو چکا ہے، تو اب اس کو کہیں گے خنثی مشکل، اور مصنف علیہ الرحمہ اس فصل کے اندر اسی خنثی مشکل کے احکام کو بیان کر رہے ہیں۔ یہاں ذرا بطور تنبیہ کی یاد رکھیں، یہ آج کل جو ہجڑے بن کر گھومتے رہتے ہیں، یہ ہجڑے خنثی مشکل کے حکم میں نہیں ہیں، ان کی تخلیقی حالت کو دیکھی جائے گی کہ اگر وہ قدرتی طور پر مذکر پیدا ہوئے ہیں اور مؤنث بن کے گھوم رہے ہیں تو ان کو مذکر مانا جائے گا باب ارث، اور اگر وہ مذکر مؤنث پیدا ہوئے ہیں صفت انوثت پر پیدا ہوئے ہیں اور مذکر بن کے گھوم رہے ہیں تو ان کی اس موجودہ حالت کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ ان کی تخلیقی حالت کو دیکھ کر ان کی تعین کی جائے گی۔ بہرحال یہ چلتے پھرتے عرفی جو ہجڑے ہیں یہ خنثی مشکل کے حکم میں نہیں ہیں۔ بحث رابع، خنثی کی توریث کے سلسلے میں مذاہب کی تفصیل۔ یاد رکھیں دو مذاہب ہیں، پہلا مذہب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور دوسرا مذہب حضرت امام عامر شابی رحمہ اللہ کا ہے۔ پہلے دونوں کے مذہب کو سن لیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خنثی کو ایک مرتبہ مذکر فرض کر کے دیگر وارثین کے ساتھ شامل کر کے مسئلہ بنایا جائے گا، اور ایک مرتبہ خنثی کو مؤنث فرض کر کے دیگر وارثین کے ساتھ شامل کر کے دوسرا مسئلہ بنایا جائے گا، اور دونوں مسئلوں میں غور کیا جائے گا کہ دونوں مسئلوں میں خنثی کو کہاں زیادہ مل رہا ہے، کہاں کم مل رہا ہے۔ جہاں کم مل رہا ہے اسی مسئلے کو فیصلہ کن مانا جائے گا اور خنثی مشکل کو کم دیا جائے گا۔ اسی طرح دو مسئلے جب بنائے گئے مذکر و مؤنث کے اور ان دونوں میں سے ایک صورت میں خنثی کو مل رہا ہے اور دوسری صورت میں خنثی کو نہیں مل رہا ہے تو خنثی کو کچھ نہیں دیا جائے گا۔ اس کو مصنف علیہ الرحمہ نے اسوأ الحالین سے تعبیر کیا۔
دونوں صورتوں میں مل رہا ہے، ایک صورت میں زیادہ اور ایک صورت میں کم، تو کم والی صورت خنثی مشکل کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوگی. اس کو مصنف نے اقل النصیبین سے تعبیر کیا. مذکر مان کر ہم نے مسئلہ بنایا، دوسرا مسئلہ ہم نے مؤنث مان کر بنایا، اور ایک صورت میں اس کو مل رہا ہے، دوسری صورت میں اس کو نہیں مل رہا ہے. اس کو مصنف علیہ الرحمہ نے اسوأ الحالین سے تعبیر کیا، یعنی خنثی مشکل کو محروم کر دیا جائے گا، کچھ نہیں دیا جائے گا. اور اسی قول پر فتویٰ ہے. مفتبی قول کے اعتبار سے ہم اس مذہب کو مزید سمجھتے ہیں بورڈ کے ذریعے، مثال کے ذریعے. لہٰذا مصنف علیہ الرحمہ نے جو مثال پیش کی ہے اس مثال کی روشنی میں ہم بورڈ پر اس مذہب کو مزید سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اسی قول پر فتویٰ ہے. بورڈ پر فوکس کریں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے لکھا اقل النصیبین. ایک شخص کا انتقال ہوا، اس نے بیٹا چھوڑا، بیٹی چھوڑی اور ایک خنثی چھوڑا. ہم نے اس خنثی کو مذکر مان کر اس کو بیٹا مان لیا، اور مسئلہ ہم نے 5 سے بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، اس کا 2 حصہ، اس کا 2 حصہ 4 اور اس کا 1 حصہ 5. لہٰذا 5 سے مسئلہ بنا. یہ بیٹے نے 2 لے لیا، بیٹی نے 1 لے لیا. خنثی مشکل کو تو چونکہ ہم نے بیٹا مانا ہے لہٰذا ہم نے اس کو 2 دے دیا. دوسرا مسئلہ ہم نے بالکل ویسے ہی بنایا، بیٹا بیٹی اور خنثی کو ہم نے یہاں بیٹی فرض کیا ہے، مؤنث بین القوسین میں میں نے لکھا دیا. دیکھیے تو اب یہاں اس کا حصہ 1، اس کا حصہ 1 اور بیٹے کا حصہ 2، کل ملا کر 4 ہوئے. لہٰذا مسئلہ 4 سے بنا. 4 میں سے بیٹے نے 2 لے لیا، بیٹی نے 1 لے لیا اور خنثی کو یہاں 1 ملا. اب یہاں غور کیجیے آپ، اقل النصیبین، اس مسئلے کے اندر خنثی کو 5 میں سے 2 مل رہا ہے اور اس مسئلے میں خنثی کو 4 میں سے 1 مل رہا ہے. لہٰذا 4 میں سے 1 یہ کم ہے اور 5 میں سے 2 یہ زیادہ ہے. لہٰذا ہم نے خنثی مشکل کے لیے یہ والی مثال کو متعین کیا اور فیصلہ کن مانا، اور خنثی کو کل ترکے کا 1 حصہ ملے گا. اسوأ الحالین کی مثال آپ دیکھ رہے ہیں. ایک شخص، ایک عورت کا انتقال ہوا، اس نے شوہر چھوڑا، عینی بہن کو چھوڑا اور اللاتی خنثی کو چھوڑا. لہٰذا اس اللاتی خنثی کو ہم نے اللاتی بھائی فرض کیا. اللاتی بھائی ہے، ہم نے اس کو عصبہ بنا دیا. ایک اخت عینی ہے، تنے تنہا ہونے کی وجہ سے اس کو نصف دے دیا. عدم اولاد ہے لہٰذا زوج کو ہم نے نصف دے دیا. نصف کے ہم نام عدد 2 سے مسئلہ بنا، دونوں نے آدھا آدھا لے لیا. یہاں خنثی کے لیے کچھ نہیں بچا، لہٰذا عصبہ محروم ہو گیا، کیونکہ ما ابقته اصحاب الفرائض نہیں ہے، یعنی اصحاب الفرائض سے کوئی حصہ بچ نہیں رہا ہے. لہٰذا ہم نے دوسری صورت میں اس خنثی اللاتی کو اللاتی بہن فرض کیا، مؤنث فرض کیا. تو اس کو تکملۃ للثلثین سدس مل گیا، اس لیے کہ ایک اخت عینی ہے، اور ایک اخت عینی کی موجودگی میں اخت اللاتی کو تکملۃ للثلثین سدس ملتا ہے. لہٰذا اس کو سدس دے دیا، اخت عینی کو نصف دے دیا، زوج کو عدم اولاد کی وجہ سے نصف دے دیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی پہلی لائن کا نصف دوسرے لائن کے بعض کے ساتھ جمع ہوا. مسئلہ 6 سے بنا، 6 میں سے دونوں کو 3 دے دیا اور اس کو 1 دے دیا. مسئلہ عائلہ ہو گیا 7 سے. تو یہاں خنثی کو 7 میں سے 1 مل رہا ہے اور اوپر خنثی کو کچھ نہیں مل رہا ہے. اسوأ الحالین، ہم اس مسئلے پر فتویٰ دیں گے اور خنثی کو یہاں اس صورت میں ترکے میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے، اقل النصیبین اسوأ الحالین. اور اس کی تعین اسی وقت ہوگی جبکہ آپ مذکر و مؤنث فرض کر کے 2 الگ الگ مسئلے بنائیں گے اور اسی قول پر فتویٰ ہے. جبکہ حضرت امام عامر شابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر بھی وہ کہتے ہیں 2 مسئلے بنائے جائیں گے. لہٰذا مذکر کو جتنا مل رہا ہے اس کا آدھا الگ کر دو. دوسرا مسئلہ ہم خنثی کو مؤنث فرض کر کے بنائیں گے اور وہاں مؤنث ماننے کی صورت میں جو مؤنث کا حصہ ہے اس کو الگ کر دو. یعنی مذکر کے حصے کا آدھا اور مؤنث کے حصے کا آدھا یہ خنثی کو ملے گا. حضرت امام عامر شابی رحمہ اللہ کا جو یہ مذہب ہے، اس مذہب کی بنیاد رفع منازعہ پر ہے. دراصل ان کی نظر اس طرف گئی کہ اگر ہم مذکر فرض کر کے مسئلہ بناتے ہیں اور مؤنث فرض کر کے مسئلہ بناتے ہیں اور ان میں سے جو کم ہے وہ اگر ہم خنثی کو دیتے ہیں تو خنثی جھگڑا کرے گا، اس لیے کہ ہم اس کو مؤنث ہونے کی بنیاد پر جب دیں گے تو وہ جھگڑا کرے گا کہ میرے اندر تو ذکورت کی بھی صفت ہے. اور اگر اس کو مذکر مان کر ہم کم دے رہے ہیں اس لیے کہ مذکر والی صورت میں کم اور کبھی مؤنث والی صورت میں زیادہ مل رہا ہے، تب بھی وہ جھگڑا کرے گا کہ میرے اندر تو صفت انوثت بھی. تو اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے حضرت امام عامر شابی رحمہ اللہ نے اپنے مذہب کی بنیاد اس پر رکھی کہ مذکر کے حصے کا آدھا اور مؤنث کے حصے کا آدھا، دونوں کے حصے کا آدھا آدھا اس کو دے دو کہ کوئی جھگڑا ہی پیدا نہ ہو. بہرحال امام عامر شابی رحمہ اللہ کے اس مذہب پر فتویٰ نہیں ہے. حضرت امام عامر شابی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی تخریج کے سلسلے میں صاحبین رحمہ اللہ نے اختلاف کیا ہے. اس پر انشاءاللہ ہم آئندہ کل کی مجلس میں تفصیلی گفتگو کریں گے. اکتفی علی هذا القدر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.
تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.